الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم. ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہر عیبوں سے پاک ہے، جو سب سے اعلیٰ اور نرالا ذات ہے، جو سب سے زیادہ بلند، سب سے زیادہ قوت، شان و شوکت اور طاقت والی ذات ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے بھیجے گئے اور مبعوث کیے گئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص جن کے ہم امتی ہیں اور جن کی تعداد سب سے زیادہ قیامت میں ہوگی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کا سب سے آخری رسول اور آخری نبی بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین ہم تک کما حقہ پہنچا دیا. آپ نے دین کا اتمام کر دیا. اپنے ہی دور میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا. آپ نے حق واضح کر دیا، باطل کی تردید کر دی اور صحیح اور غلط کی پہچان بتا دی، ایمان اور کفر میں فرق بتا دیا، اسلام کی باتوں کو روز روشن کی طرح ہمارے لیے آیا اور بیان کر دیا. اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں مکمل ہو چکا تھا اور مکمل ہو گیا. اس کے بعد سے لے کر آج تک یا قیامت تک اسلام کے اندر کوئی بات نہ داخل کی جا سکتی ہے، نہ نکالی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ ذمہ داری دی ہے یا کسی کو یہ خصوصیت دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں کوئی بات ملائے، مکس کرے یا دین سے کوئی بات نکال دے. کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. دین ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اندر ہی مکمل ہو چکا تھا. آپ کے بعد دین کے نام پر اگر کوئی ثواب کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے، وہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. بعد والوں نے ایجاد کیا اور لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایسا کام کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا، تو ثواب نہیں ملنے کا، الٹا گناہ ملے گا. اس لیے کہ آپ اس کو ایجاد کر رہے ہیں، وہ کام لا رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اپنے عہد میں مکمل کر دیا. قرآن کی آیت دلیل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. آج آپ کے سامنے مختصر طور پر کربلا کا پس منظر اور واقعہ کربلا کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. کربلا سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں امت میں جو مشہور ہیں، معروف ہیں، مگر جھوٹی باتیں ہیں. کربلا کے نام پر بہت ساری باتیں گڑھی گئی، جھوٹی باتیں گڑھی گئی اور لوگوں کے اندر پھیلائی گئی، اور کربلا کے حوالے سے جھوٹی باتیں گڑھ کر نہ صرف اسلام کو توڑنے کی کوشش کی گئی بلکہ پاک باز ہستیوں کو مطعون کرنے کی کوشش کی گئی. اور آج تک کربلا کے حوالے سے صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، نعوذ باللہ. اور ہم میں سے بھولے بھالے مسلمان ان دشمنان اسلام کا ساتھ دیتے ہیں جو کربلا کے نام پر صحابیوں کو گالی دیتے ہیں.
ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، انہی کا کام کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان جیسا عمل کرتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم کو اس میں ثواب ملے گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے لوگ شیعہ، اور یہی آج تک واقع کربلا کے نام پر ماتم کرتے ہیں اور واقع کربلا کے حوالے سے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں چند روز پہلے قذاب آصف رضا علوی، علامہ کہا جاتا ہے، علامہ آصف رضا علوی، یہ شیعہ مقرر ہے، صحابہ کو گالی دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیا ہے، پورے پاکستان میں ہنگامہ ہے۔ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے یہ لوگ صحابہ پہ تبرہ، گالیاں، گستاخیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ محرم ہی کے حوالے سے کربلا کو دلیل بناتے ہیں اور گالیاں صحابہ کو دیتے ہیں، اور ہم بھولے بھالے مسلمان بھی انہی کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کے عمل کو صحیح سمجھتے ہیں، جبکہ شیعہ کا اسلام سے دور دور کا تعلق نہیں، شیعہ کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں، شیعہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے کوئی محبت نہیں ہے، شیعہ اسلام سے خارج ہیں، سوائے وہ لوگ جن کے یہاں صحابیوں کو گالی دینا نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ نبی مانتے ہو، شیعہ مانتے ہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی، ان کے پیغمبر اور ہیں، ان کے نبی اور ہیں، ان کا قرآن اور ہے، ان کا دین اور ہے، ان کا طریقہ اور ہے، ان کی عبادتیں اور ہیں۔ وہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلیفہ نہیں مانتے، عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتے، ڈائریکٹ آ جاتے ہیں چوتھے خلیفہ پر، حضرت علی پر آ جاتے ہیں، تین کو کینسل کر دیتے ہیں، اور ہم بھولے بھالے مسلمان ان لوگوں، ان مکاروں جو دشمن اسلام ہے حقیقت میں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو پس منظر بیان کرتا ہوں مختصر طور پر۔ میں نے بتایا کہ کربلا کے نام پر بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ جنہوں نے قتل کیا وہ آج تک رو رہے ہیں، تو جھوٹی باتیں گڑھ کے لوگوں میں پھیلائیں گے اپنا دامن پاک کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹی باتیں گڑھ کے امت میں پھیلائیں اور امت میں انتشار برپا کیا، اور کربلا کے حوالے سے صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، چلا جانا، دنیا کے لیے اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کون یہ غم مناتا ہے؟ عید میلاد تو بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تو بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، آپ کے جانے کا کون غم مناتا ہے؟ بتائیں کوئی ہے مسلمانوں میں آپ کے جانے پر رونے والا، ماتم کرنے والا، قصیدے پڑھنے والا کوئی ہے؟ آپ کا اس دنیا سے چلا جانا، اس سے بڑھ کر غم کا دن اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن اتنا غمناک ہوگا، نہ ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن اتنا غمناک ہوگا، نہ ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم اتنا المناک ہوگا جتنا المناک دن، غمناک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلا جائے، کیونکہ رحمت چلے گئے، جن کی وجہ سے عذاب ٹلا ہوا تھا وہ چلے گئے، جن کی وجہ سے دنیا میں رحمت تھی وہ چلے گئے، جن کی وجہ سے دنیا میں رحمت آئی وہ چلے گئے، جن کی وجہ سے دنیا میں امن آیا، سکون آیا، وہ چلے گئے۔ اتنا غمناک دن کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن مسلمانوں کو اس کا اندازہ نہیں، مسلمان صرف خوشی منانے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد الحمدللہ اسلام کی بات ڈور صحابہ کرام نے سنبھالی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آتے ہیں اور مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کا بھلا کیا، اسلام کا بھلا کیا، اور آپ کے بعد فتنہ زور پکڑنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو آپ کے دور میں اسلام کو توڑنے کے لیے، صحیح اسلام کو ختم کرنے کے لیے اور اسلام کے نام پر نیا اسلام بنانے کے لیے دشمنوں نے کوشش کی۔ جب اسلام جزیرۃ العرب سے، سعودی عرب سے نکل کر باہر پہنچنے لگا، عمر فاروق کے دور میں افریقہ کے صحرا میں اسلام پہنچ گیا، تو یہ بات تو سب کو اچھی نہیں لگے گی۔ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ دشمن ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے، اور اسلام کے جو جاباز ہیں، مجاہد ہیں، خلیفہ ہیں،
ان کو اس دنیا سے ختم کرنے کی وہ کوشش کرنے لگے۔ چنانچہ ایران کا ایک مجوسی ابو لول فیروز نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہاں سے فتنہ شروع ہو جاتا ہے اسلام کے اندر۔ اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کو بھی سبائی گروہ نے، یمن کا ایک منافق عبداللہ بن سبا، بہت بڑا منافق، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے اسلام کو توڑنے کی کوشش کرتا رہا مگر کامیاب نہ ہوا۔ ابو بکر صدیق کے دور میں کامیاب نہ ہوا، عمر فاروق کے دور میں تھوڑی سی کامیابی ملی، عمر فاروق کو شہید کروا دیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی کامیابی آئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا، بے دردی سے۔ آپ جب شہادت عثمان غنی پڑھیں گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اتنا دردناک حادثہ ہے، اتنا المناک حادثہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پہ خلیفہ بنائے گئے۔ آپ کی زندگی خانہ جنگی میں گزری، بڑے مسائل تھے، بلوائیوں نے، خوارج نے، شیعہ نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے بڑا فتنہ برپا کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے آپس ہی میں کئی جنگیں ہوئی۔ حضرت علی کی جنگ حضرت عائشہ سے، یہ جنگ جمل ہے۔ حضرت علی کی جنگ امیر معاویہ سے، یہ جنگ صفین ہے۔ حضرت علی کی جنگ نہروان، یہ خارجیوں سے، یہ آپس کی جنگیں تھیں۔ آپ کا زمانہ بڑا سارا انہی خانہ جنگیوں میں، لڑائیوں میں گزر گیا، اور آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ 47 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے حاکم بنائے گئے۔ 4 یہ خلفاء ہیں، پھر اس کے بعد حاکم آتے ہیں۔ حاکم خلیفہ وہ ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث کو لے کے چلتے ہیں، نبی کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، اور حاکم وہ ہوتا ہے جو بادشاہت قائم کرتا ہے، جیسے سعودی عرب کے اندر بادشاہت ہے، حاکم اسے کہا جائے گا، خلیفہ نہیں کہا جائے گا۔ تو امیر معاویہ پہلے حاکم، دین کو فائدہ پہنچایا، بہت زیادہ اسلام کی خدمت کی۔ البتہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کر دیا اپنے زندگی کے اندر ہی، اور بہت سارے لوگوں نے اس بات کی مخالفت کی کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیسے جو حاکم بنا سکتا ہے، اپنی زندگی میں نامزد کیسے کر سکتا ہے۔ بڑے لوگوں نے مخالفت کی، ان میں کئی صحابہ کرام بھی تھے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن ابی بکر، یہ 5 خاص طور سے صحابہ بڑے مخالف تھے۔ ان میں سے 3 جو ہے فتنہ کی وجہ سے خاموش ہو گئے، 3، اور 2 عبداللہ ابن زبیر اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک ڈٹے رہے کہ ہم خلیفہ انہیں نہیں تسلیم کریں۔ بہرکیف جب امیر معاویہ کی وفات ہو جاتی ہے 60 ہجری میں، اور بیٹا حاکم بنتا ہے یزید، تو یزید نے مدینہ کے، چونکہ مدینہ میں تھے حسین رضی اللہ عنہ، مدینہ کے والی اور گورنر کو، مروان کو حکم دیا کہ حسین رضی اللہ عنہ سے اور عبداللہ بن زبیر سے بیعت لو، بیعت لے کر کے مجھے خبر کرو۔ یہ دونوں صحابی بیعت نہیں کرتے ہیں اور مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں چپکے سے۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آتے ہیں تو کوفہ سے بڑے خطوط آتے ہیں کوفیوں کے، یہ کوفی یہ وہی شیعہ لوگ ہیں جو آج ماتم کر رہے ہیں، کئی ہزار خطوط بھیجے، کوئی کہتے ہیں 4000 خط بھیجے، کوئی کہتے ہیں 18000 خط بھیجے۔ امام حسین کو خط لکھا ان کوفیوں نے، آپ ہمارے یہاں آ جائیے، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے، آپ حقدار ہیں، ہم آپ کے حمایتی ہیں، ہم آپ کا سپورٹ کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، آپ ہمارے یہاں آ جائیے۔ آپ نے ان کی بات کو سچ مان لیا، لیکن اس سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجتے کہ جاؤ وہاں کے حالات دیکھو،
انہوں نے جو لکھا ہے وہ بات سچ ہے کہ نہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں، ذرا پتہ کر کے آنا۔ مسلم بن عقیل کوفہ جاتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد واقعی کوفہ کے بہت سارے لوگوں نے ساتھ دیا۔ چند دن میں تقریباً 18,000 لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت، ان کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے۔ تو مسلم بن عقیل نے خبر بھیج دی حسین رضی اللہ عنہ کا، آپ کوفہ آ جائیے مکے سے، لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی حمایت کریں گے، آپ کا سپورٹ کریں گے۔ اتفاق سے یہ بات اس وقت کوفہ کا جو گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد، بڑا خطرناک آدمی، اسی نے قتل کروایا، سارا جرم اسی کا، یہی مجرم ہے، یہی قاتل حسین ہے اور یہی کربلا کا حادثہ پیدا کرنے والا، یہی عبید اللہ بن زیاد۔ عبید اللہ بن زیاد کو بھنک لگ گئی کہ مسلم بن عقیل آیا ہے اور سازشیں چل رہی ہے، حسین ادھر آنے والے ہیں، ان کے نام پر بیعت ہونی، یہ بات ان کو پتہ چل گئی۔ تو ابن زیاد نے قتال کیا مسلم بن عقیل سے اور ان کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ، ان سے قتال کیا۔ جب یہ نوبت آئی تو مسلم بن عقیل کے ساتھ جو 18,000 لوگ تھے یہ بھگوڑے تھے، یہ صرف جو ہے دکھاوے کے لیے ساتھ تھے، سب بھاگ گئے۔ دیکھا ابن زیاد کی فوج آ رہی ہے، سب بھاگ گئے چھوڑ کے، تقریباً چند لوگ، معمولی 30 لوگ ساتھ رہ گئے اور مسلم بن عقیل بھی زخمی ہو گئے، لہولان ہو گئے، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ وفات سے پہلے انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر بھیجی کہ جاؤ انہیں بتا دو کہ ادھر مت آنا، یہ لوگ غدار ہیں، یہ ساتھ نہیں دینے کا، یہ جھوٹے اور مکار ہیں، ان کو بتا دینا اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے ہیں تو راستے سے واپس آ جائیں، اور اگر مکے میں ابھی ہیں تو سفر کا ارادہ نہ کریں، یہاں نہ آئیں۔ یہ خبر بھی جائی تھی مسلم بن عقیل نے۔ اس سے پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل چکے تھے، راستے میں آ چکے تھے، آپ کا قبیلہ، راستے میں خبر بھی آئی اور مسلم بن عقیل کا پیغام آیا کہ ان کو شہید کیا گیا اور انہوں نے منع کیا ہے کہ آپ کوفہ مت آئیں، لہذا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ بدل دیا۔ جب مکہ سے چل رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے منع کیا تھا کہ کوفہ نہ جائیں، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، وہ لوگ آپ کے ساتھ بھلا نہیں کریں گے، ان کوفیوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ غداری کی ہے، آپ کے والد محترم کے ساتھ غداری کی ہے، آپ کے ساتھ کب بھلا کریں گے، آپ نہ جائیں۔ بہت سارے لوگوں نے منع کیا، لیکن ایک عزم ہوتا ہے، ایک ارادہ ہوتا ہے، ایک ٹھوس مستحکم ارادہ کوئی کر لیتا ہے، پھر دنیا لاکھ منائے منع کرے انسان نہیں مانتا۔ ایک ارادہ، پختہ ارادہ کوئی کر لیتا ہے تو انسان اس عمل کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی چیز کا ارادہ کر لو تو اللہ پر اعتماد کر لو۔ یہی معاملہ تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا، بہت سارے لوگوں نے منع کیا لیکن لوگوں کی بات نہ سنی اور لوگوں کی بات کاٹتے ہوئے کوفہ کا انہوں نے سفر کیا۔ راستے میں جب خبر آئی کہ مسلم بن عقیل منع کرتے ہیں کہ مت آنا ادھر، یہ لوگ غداری کر بیٹھے ہیں اور ہم بھی اس دنیا سے چلے گئے، واپس پلٹنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، مگر ساتھ میں مسلم بن عقیل کا بھائی بھی ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نہیں، اپنے بھائی کے خون کا ہم بدلہ لیں گے، ہمیں چلنا پڑے گا، کوفہ جا کر ان لوگوں سے بدلہ لینا پڑے گا جس نے ہمارے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کیا، ہم بدلہ لیں گے۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل کے لیے، ان کے بھائی کے لیے وہاں سے پھر جو ہے سفر جاری رکھتے ہیں، اور اتفاق سے یہ خبر ابن زیاد کو بھی لگ جاتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر کر چکے ہیں، وہ بھی سفر پہ ہیں۔ چنانچہ پہلے 1000 کا ایک لشکر بھیجتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد 4000 کا لشکر بھیجتے ہیں، پھر ایک دستہ بعد میں آتا ہے، یہ سارے لوگ کربلا کے اندر جمع ہوتے ہیں، ابن زیاد کے ہزاروں آدمی اور حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا مکمل گھرانہ، آل بیت مکمل 72 کے قریب لوگ، مرد عورتیں سب شامل۔ ابن زیاد کے آدمیوں نے کہا، اور ابن زیاد نے کہا تھا
کہ حسین سے بیعت لو اور اگر وہ نہ مانے تو میرے پاس لانا۔ یہی بات ابن زیاد کے آدمیوں نے حسین رضی اللہ عنہ کے پاس رکھی کہ آپ یا تو بیعت کریں یزید کے نام پر یا آپ کو پکڑ کے ہم ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے۔ چونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر چکے تھے، انکار کی وجہ سے آپ نے مکہ مدینہ چھوڑ کے مکہ آیا، اسی انکار کی وجہ سے مکہ سے سفر کر رہے ہیں کوفہ کا، آج راستے میں کیسے مان سکتے تھے؟ کہا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم نہیں مانیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ مجھے جانے دو، اگر تم میری بات سے اتفاق نہیں رکھتے ہو مجھے جانے دو، میں واپس مکہ پلٹ جاتا ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے جانے نہیں دیا، کہا نا اب دو ہی راستہ ہے، یا تو آپ کو بیعت کرنی ہے یا آپ کو ابن زیاد کے پاس جانا ہے۔ لیکن وہاں پر نوبت ایسی آ گئی لڑائی جھگڑے کی، قتل و مقاتلہ کی، تو وہاں لڑائی چھڑ گئی اور آپس میں ایک دوسرے کو لوگ جو ہے یا سبائی ابن زیاد کا دستہ ان کی فوج آل بیت پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ آل بیت کے جتنے مرد لوگ تھے سب شہید کر دیے گئے سوائے عورتوں کے۔ اور ان لوگوں میں آل بیت میں صرف ایک بچ سکے، وہ علی بن حسین تھے، جن کو بعد میں لقب ملا زین العابدین کا، شاید آپ نے نام سنا ہوگا زین العابدین، یہ بچ گئے تھے مردوں میں۔ بہرکیف سنان بن انس نام کا ایک خطرناک آدمی، اس کو خبیث کہیں کمینہ کہیں، جن کے دل پر رحم نہیں آیا، اس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جسم سے الگ کر دیا اور پھر ان سب لوگوں کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا، خواتین کو۔ پھر یہ خواتین کی جماعت شام بھیجی گئی یزید کے پاس۔ پھر یزید کے دربار میں جو ہوا سو ہوا، پھر یزید نے ان لوگوں کو مکہ واپس روانہ کر دیا۔ یہ حادثہ سن 10 محرم الحرام 61 ہجری کو پیش آیا۔ آج 9 محرم الحرام ہے، کل 10 تاریخ ہے محرم کی۔ اسی تاریخ 10 محرم الحرام کو سن 61 ہجری میں یہ واقعہ کربلا پیش آیا تھا۔ ایک واقعہ، ایک حادثہ پیش آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سال بعد، تقریباً جوڑے کتنا بنتا ہے 50 سال کے بعد یہ حادثہ پیش آتا ہے۔ دین اسلام مکمل ہو چکا 50 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے، کیا ہم اس حادثے کو ہر سال منائیں گے؟ اس حادثے کی وجہ سے ماتم کریں گے، روئیں گے، چلائیں گے؟ اگر دیکھا جائے تو سال کا کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی لمحہ، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی حادثہ پیش نہ آیا، کوئی دن ایسا نہیں۔ ہر مہینے کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا، ہر دن کوئی نہ کوئی غم کا واقعہ پیش آیا، کسی عالم کی موت، کسی محدث کی موت، کسی نبی کی شہادت، کسی ولی کی شہادت، کسی کا گھر لوٹنا۔ یہ پورے سال، پورے مہینے ہوا کیے۔ اس لیے اسلام نے غم منانے کا ہمیں حکم نہیں دیا۔ اسلام نے منع کیا گریبان چاٹ مت کرو، چیخو چلاؤ مت۔ اس واقعے سے یا اس واقعے کے نام پر اگر کوئی دین ایجاد کرتا ہے کہ امام حسین کے نام پر جلوس نکالنے سے ثواب ملتا ہے، یہ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ دین تو مکمل ہو چکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ثواب کا کام کیا ہے اور گناہ کا کام کیا ہے۔ اگر آپ جلوس نکال کر آپ ثواب سمجھتے ہیں تو یہ آپ کو کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی صحابی نے، یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس نے بتایا ہے کہ ایسا کرنے سے ثواب ملتا ہے؟ دین تو مکمل ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری میں اس دنیا سے چلے جا چکے تھے۔ تو اس ایک واقعہ اور ایک حادثہ کی بنیاد پر ہر سال جو کاروائیاں، جو کام اور جو بہت سارے کام انجام دیے جاتے ہیں اس کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے۔ اور اس واقعے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ بہت عظیم ہو گیا، یا 10 محرم کی تاریخ جو ہے بہت اہم ہو گئی۔ وہ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں۔ پچھلے خطبے میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے محرم کو اس دن سے عظمت بخشی ہے جس دن سے کائنات کو بنایا۔ اس دن اللہ تعالیٰ
حرمت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے ہی لے کر بنایا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے, 10 محرم کا روزہ. 10 محرم کا روزہ آپ نے کب رکھا؟ سن 61 ہجری میں کربلا کے بعد رکھا ہے یا کربلا سے پہلے رکھا ہے؟ بہت پہلے. 10 محرم کی عظمت بہت پہلے سے ہے, بہت پہلے سے. کربلا نے اس کو عظمت نہیں بخشی. یہ ایک حادثہ ہونا تھا, ہو گیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اگر مکہ میں بات مان لیتے تو ایسا نہیں ہوتا, یا اگر راستے سے جس وقت لوٹنے کا ارادہ کر لیا تو اس وقت بھی لوٹ گئے ہوتے نہیں ہوتا. لیکن چونکہ تقدیر میں تھا, ایسا ہونا تھا. اور بہادری کا ایسا, شجاعت کا ایسا کام دنیا کو دیکھنا تھا, شہادت کا ایسا مقام, ایسا انہونی واقعہ دنیا کو دیکھنا تھا, اور ایسا واقعہ ہوا. لیکن اس واقعے کی بنیاد پر ہم محفل جمائیں, ہم ماتم کریں, ہم سوگ منائیں یا کرتب دکھائیں, یہ کرتب دکھائیں, آگ پر چل کر دکھائیں. لوگ آگ رکھیں گے, اس پہ مسلح بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کون سی عبادت ہے؟ کون سی عبادت ہے؟ کس نبی نے, کس پیغمبر نے ایسا کیا ہے؟ آگ رکھو, اس پہ مسلح بچھا کے نماز پڑھو. یہ تو جادوئی کرشمہ ہے. ضرور دال میں کالا ہوگا, کچھ جادو کا کام کیا ہوگا, تبھی ایسا ہو سکتا ہے. کبھی انسان آگ پر پیر تو نہیں رکھ سکتا. اگر ایسا ہو سکتا ہے, اٹھا کے ایک شیعہ کو آپ جو ہے اس میں کڑھائی میں پھینکو, کھول دے توے میں پھینکو, دیکھو پتہ چل جائے گا. وہاں تو جادوگری ہوتی ہے, کرتب دکھایا جاتا ہے, تلوار سے اپنے آپ کو لہو لہان کیا جاتا ہے. یہ بھی کرتب, یہ بھی جادو ہے ایک طرح سے. یہ ناٹک اور ڈرامہ ہے, ڈھونگ ہے. یہی مارنے والے اور یہی رونے دھونے والے, یہی لوگ مارنے والے. اور ہم مسلمان بھی متاثر ہوتے ہیں. ہم ان لوگوں کو دیکھا دیکھی ہم بھی ایسا کر رہے ہیں. یہ دین نہیں ہے ایسا کرنا, دین ایسا کرنا نہیں ہے. دین اگر ایسا کرنا ہوتا تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. کتنا بے دردی سے کلیجہ نکال کر چبایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحشی کو زندگی بھر دیکھنا پسند نہیں کیا جس نے قتل کیا تھا, جس نے ایسا کام کیا تھا. گرچہ وہ مسلمان بھی ہو گیا بعد میں فتح مکہ کے موقع سے, مگر آپ نے دیکھنا گوارا نہیں کیا. پھر بھی آپ نے غم نہیں منایا. اس طرح کا آپ نے حکم آپ نے صحابہ کو نہیں دیا ہے. اور پھر جس طریقے سے شہادت کا واقعہ پیش آیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ, پھر جو ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ, پھر حیدر علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ, ان سب کا کوئی ماتم نہیں, کوئی غم نہیں منایا جاتا. اسلام نے ایسا نہیں سکھایا. غم تکلیف ہوتی ہے, لیکن تکلیف کا اظہار ہمیں نہیں کرنا ہے رو کر چلا کر. تکلیف بلا شبہ ہوگی. جب حادثہ یاد آئے گا کربلا کا, امام حسین کا, تکلیف ہوگی, لیکن اس تکلیف کا اظہار آنکھوں سے رو کر, گریبان چاک کر کے, ماتم کر کے, جلوس نکال کر کے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تکلیف ہوگی. ہر اہل ایمان کو اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کی نشانی, ایمان کی علامت ہے. اور حسین تو نواسے رسول ہیں. حسین تو جنت کے نوجوان کے سردار ہیں. کون ہے؟ حسن اور حسین جنت کے نوجوان کے سردار ہیں. ان سے محبت کس کو نہیں ہوگی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت حسین کی خوشخبری پہلے دے دی تھی, ان کو شہید کیا جائے گا. تو آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ اور آپ کے لیے پیشن گوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کر رکھی تھی. تو ہم شہید کا ماتم کریں گے یا شہادت کے نام پر شجاعت اور بہادری دکھائیں گے؟ ایمان کس کا نام ہے؟ شہید کے کام سے ہمیں خوش ہونا چاہیے یا شہید کے کام پر ہمیں ماتم کرنا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ شہادت کا ماتم ہو. شہید تو زندہ ہوتے ہیں. شہید کی روحیں پرندے میں ہوتی ہیں جنت میں, وہ پرندہ گھومتا پھرتا. ان کا ہم ماتم کریں گے, مرثیہ پڑھیں گے؟ انہوں نے تو بہادری دکھائی تھی. بتائیں کہیں پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رویا ہو, ڈر گئے وہ یزید سے یا کسی اور سے, کسی طاقت سے ڈر گئے ہو, ڈر کے روئے ہو؟ بتائیں. کربلا میں انہوں نے رویا ہو یا ان کے بعد ان کے جو عورتیں تھیں وہ رونا دھونا کا کام کیا ہو؟ جن کے لیے ہم ماتم کرتے ہیں وہ خود ماتم نہیں کیے, وہ خود روئے نہیں ہیں. حق کے اظہار کے لیے اور دین اسلام کی سرفرازی کے لیے انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا, قربانی دی ہے. تو اس شہادت سے, اس واقعے کربلا سے سبق یہ ملتا ہے کہ اپنے اندر شجاعت اور بہادری پیدا کریں.
وہ جو کہا جاتا نا اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد، یہ جھوٹی بات ہے۔ اسلام ہمیشہ سے زندہ ہے، کبھی مرا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، جو یہ پڑھتے ہیں ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے۔ اسلام ہمارا مرا ہوا ہے جو کربلا میں زندہ ہوگا، یا کربلا کے نام پر زندہ ہوگا، یا محرم کا مہینہ آئے گا تب زندہ ہوگا؟ نعوذ باللہ۔ اسلام تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اسلام کو سربلند بنائیں، سربلند بنائیں، اور اسلام ہمیشہ سربلند رہے گا، چاہے کافر لوگ اسلام کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں، ہمیشہ اسلام سربلند رہے گا۔ اسلام کبھی مرا نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو واقعی کربلا ہمیں سبق دیتا ہے کہ اپنے اندر بہادری پیدا کریں، اور اگر آپ کو معلوم ہو جائے یہ حق ہے تو اس حق کے لیے ڈٹ جائیں، یہ سبق دیتا ہے۔ اس حق کے لیے روئے نہیں تو پھر آپ تو بہادر نہیں، بزدل ہیں۔ اس حق پر ڈٹ جائیں، یہ بہادری ہے، اور اس حق کو پانے کے لیے اگر جان دینا پڑے تو اس جان کی بھی پرواہ نہ کریں۔ یہ واقعی کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ لیکن ہم تو دوسری طرف لگ گئے، دوسری طرف لگ گئے، الٹی کہانی، الٹی گنگا بہ رہی ہے، الٹے رونے دھونے میں لگ گئے۔ امام حسین شجاعت کی، بہادری کی، شہادت کی، اور بہت سارے اچھی باتوں کی، بلند ہمتی کی جو ہے نصیحت کر رہے ہیں اور درس دے گئے، اور ہم بزدلی کی، بھاگنے کی، رونے کی، غم منانے کی، ماتم کرنے کی جو ہے عادت ڈال لی ہے۔ یہ درس نہیں ملتا کربلا سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بارہا ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جو ہونا تھا ہوا اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں، ہوتے رہیں گے، اور جو تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کوئی اس کو ڈالنے والا نہیں ہے۔ لیکن اسلام ہمیں غم منانے کی چونکہ اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے غم نہیں منائیں گے۔ جہاں تکلیف والی بات ہے تکلیف تو محسوس کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے ہمیں تکلیف ہے، ابو بکر صدیق جیسے خلیفہ، عمر فاروق جیسے خلیفہ، عثمان غنی جیسے خلیفہ، حضرت علی جیسے خلیفہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے جانے کا ہمیں غم ہے۔ لیکن اس غم کے لیے گریبان چاک کریں، چھاتی پھاڑیں، بال نوچیں، روئیں دھوئیں، چیخیں چلائیں، اور کرتب دکھائیں، کرشمے دکھائیں، ماتم کی مجلس کریں، آزاداری کریں، یہ اسلام اس کی تعلیم میں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بارہا ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اور صحابہ کرام کی جن سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ان غلطیوں سے ان کو پاک کر دے، اور ان کا مقام بہت بلند ہے، وہ سب جنتی ہیں صحابہ کرام۔ ان سے جو بھی بھول ہوئی ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام کا یہ مقام، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ سب اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ ان سب کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن کربلا کے حوالے سے جو لوگ دنیا میں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ہمیں ان سب لوگوں کو سبق سکھانا چاہیے۔ ہمیں صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے، اسلام کا دفاع کرنا چاہیے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی کرے، جو صحابہ کی شان کی گستاخی کرے، چاہے ادنا صحابی کیوں نہ ہو، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ محرم کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دی جاتی ہے، اور حضرت علی کو چھوڑ کے بہت سارے صحابہ، حتیٰ کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گندی گندی گالیاں دی جاتی ہیں۔ ہمیں اسلام کا دفاع کرنا ہے، صحابہ کا دفاع کرنا ہے، جو صحیح بات ہے، صحیح دین ہے، صحیح اسلام ہے، ہمیں اس پر چلنا ہے۔ اللہ سے خصوصاً دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، صحابہ کرام سے، آل بیت سے، اور تمام مسلمانوں سے جو سچے مسلمان ہیں، صحیح عقیدہ والے مسلمان ہیں، ان تمام لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ بارہا دنیا میں اسلام کے نام پر جو غلط کام ہو رہا ہے، بدعت کا کام ہو رہا ہے، شرک کا کام ہو رہا ہے، اس کو اپنی مدد سے، اپنی قوت اور طاقت سے ختم فرما دے۔ بارہا مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق دے، مسلمانوں کو قوت اور طاقت دے، مسلمانوں کو عظمت اور سطوت دے، اسلام کو سربلندی اور غلبہ عطا کر۔ بارہا جب تک دنیا میں رہے ہم اسلام پر اور صراط مستقیم پر گامزن رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔